لا إله إلا الله لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 11 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کل ذکر کر دیا تھا، اور اس آیت کریمہ کی تشریح میں گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اس آیت کریمہ میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کا، اس کا کچھ حصہ بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا تھا۔ چنانچہ بات یہاں پہ پہنچی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں آ پہنچیں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو عبداللہ بن ابی منافق کو یہ موقع مل گیا اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان باندھا کہ ان کے معاذ اللہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ اسی طرح جب اس بہتان کا چرچا ہوا تو بعض مخلص مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابہ میں سے ہیں، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بدری صحابہ میں سے ہیں۔ اسی طرح ایک عورت صحابیہ حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس بہتان کے اندر، ان پر بھی اس کا اثر ہوا اس کے چرچے کا، اور وہ بھی مبتلا ہو گئی۔ جب یہ سفر سے واپسی ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق اپنی گھریلو زندگی میں مصروف ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بہتان کا پتہ نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے آتے اور اپنے گھر میں آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے، حال احوال پوچھنے کے بعد واپس چلے جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول دیکھا تو آپ کو محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں۔ اس بات پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئیں غم کی وجہ سے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی مجھ سے کیوں ناراض ہیں، غمگین ہوئیں۔ اسی حالت میں ایک رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئیں۔ اس وقت چونکہ بیت الخلاء تو تھے نہیں گھروں کے اندر، تو آپ باہر تشریف لے گئیں اور آپ کے ساتھ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی۔ واپسی پر حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والدہ تھیں ان کا پاؤں اٹکا چادر کے ساتھ اور وہ زمین پر گری۔ زمین پر جیسے ہی گری تو انہوں نے بد دعا کے الفاظ کہے، تائسا مصطح، کہ اللہ مصطح کو تباہ و برباد کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئیں کہ آپ اپنے بیٹے کو کیوں بد دعا دیتی ہیں، اور اتنی سخت بد دعا۔ تو حضرت مصطح کی والدہ کہنے لگی کہ بیٹی کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مصطح تمہارے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ پھر سارا واقعہ ان کو سنایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ واقعی یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی چونکہ باہر اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو وہ میرے بارے میں رنجیدہ ہیں، غمگین ہیں، آپ کو صدمہ پہنچا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچی اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے والدین کے گھر ہو آؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ اپنے والدین کے پاس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے والدین کے پاس جاؤں گی اور انہیں کہوں گی کہ میرے بارے میں کچھ حضور سے بات کریں کہ میں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا، یہ صرف میرے اوپر بہتان ہے، اور مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے کہ میرا اللہ میری براءت کا اعلان ضرور کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے بھی مشورہ کیا۔ صحابہ کرام کا اجتماعی طور پر ایک ہی جواب تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کا نکاح حضرت عائشہ سے کس نے کروایا ہے؟ حضرت عائشہ آپ کی زوجہ ہیں، آپ کی بیوی ہیں، آپ کی بیوی ہونا یہ کس کا انتخاب ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو براہ راست اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کا گناہ، اس طرح کا کام نہیں کر سکتی۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ جا کر حضرت عائشہ کے قریب بیٹھ گئے اور کہنے لگے عائشہ مجھے تمہارے اوپر یقین ہے کہ تم سے یہ گناہ نہیں ہوا، تم نے یہ کام نہیں کیا، لیکن اگر تم سے لغزش ہو گئی ہے تو تم اپنی لغزش کا اعتراف کر لو اور اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے جواب میں کہا کہ ابا جان آپ ہی جواب دے دیجئے میری اس بات کا، اماں جان آپ ہی جواب دے دیجئے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ میں کیا کہوں اللہ کے نبی کے سامنے، میرے بس کی بات نہیں ہے، میں کچھ نہیں کہتا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، اب اگر اس موقع پر جبکہ پورے مدینہ کے اندر یہ بات مشہور ہو چکی ہے، عبداللہ بن ابی منافق نے اس بہتان کا چرچا کر دیا، اب اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، آپ میری بات کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں آپ کو کہتی ہوں کہ میں نے کیا ہے تو شاید آپ اس بات کو مان لیں۔ میں اس موقع پر صرف اتنا ہی کہتی ہوں کہ میں اس پر صبر کرتی ہوں، میرا اللہ ہی میرا مددگار ہے، انشاءاللہ وہ میری برات کا اعلان ضرور کرے گا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ بات کہی، میں جا کر بستر پر جا کے لیٹ گئی، روتی رہی، اللہ سے مانگتی رہی کہ یا اللہ میرے اوپر کرم فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی اس جگہ سے اٹھے نہیں تھے کہ وحی کے آثار شروع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ النور کی 10 آیات کریمہ نازل کی، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی براءت کا اعلان ہے کہ جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ اللہ کی سچی بندی ہیں، پاک دامن ہیں، ان کی پاک دامنی پر کسی قسم کا کوئی داغ نہیں آنا چاہیے۔ اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا تو ایک چھوٹے سے بچے کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی اور اللہ نے حضرت یوسف کو بری کر دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگا، اللہ نے بچپن ہی میں گود کے اندر حضرت عیسیٰ کو زبان عطا کی، گویائی عطا کی، حضرت عیسیٰ نے گواہی دی کہ میری ماں یہ گناہگار نہیں ہے، نافرمان نہیں ہے۔ لیکن جب بات آئی حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کی تو براہ راست اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کی 10 آیات کریمہ نازل فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد بیوی ہیں اللہ کے نبی کی کہ جو کنواری تھی، باقی جتنی بھی بیویاں تھیں وہ کنواری نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کیا، نبی علیہ السلام کا براہ راست جبرائیل علیہ السلام گویا نکاح کا پیغام لے کر آئے۔ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں، اور اللہ کے نبی کو مندفن کیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک کے اندر۔ بے شمار خصوصیات ہیں۔ تو یہ واقعہ اور پھر اس کی برات میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات کریمہ نازل کی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری جزیات اس واقعے کو بیان کرنے میں مجھ سے رہ گئی ہوں، حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ میں نے وہ جزیات آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جو آیات کریمہ کے اندر باتیں آئیں گی انشاءاللہ کل کے درس میں آیات کریمہ کا ترجمہ بھی پھر کریں گے اور ان آیات کریمہ کی تشریح بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو باتیں آ جائیں گی ان کا بھی ذکر کرتے جائیں گے۔ جب یہ پتہ واقعہ کا معلوم ہو گیا، اللہ کے نبی نے ان مسلمانوں پر بھی حد قذف جاری کی، 80 کوڑے ان کو لگائے گئے۔ عبداللہ بن ابی منافق اس پر بھی حد قذف جاری کی گئی۔ پھر ان 3 مسلمانوں نے توبہ کر لی، اللہ نے ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان بھی قرآن میں کیا کہ میں نے حضرت حسان کو بھی معاف کیا، حضرت مصطح کو بھی معاف کیا، حضرت حمنہ کو بھی معاف کیا، لیکن عبداللہ بن ابی منافق تھا، یہ منافق ہی رہا اور منافقت پر ہی مرا، اللہ نے پھر اس کو کبھی بھی معاف نہیں کیا۔ دنیا میں بھی اسے سزا ملی اور آخرت میں بھی اسے سزا ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی